نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال واضح اور روشن ہے اور حرام بھی بالکل واضح اور روشن ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں جو نہ بالکل حرام واضح ہیں نہ بالکل حلال واضح، وہ مشتبہات کے زمرے میں آ جاتی ہیں، جنہیں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. پھر آپ نے فرمایا جو شبہات سے بچے گا، مشتبہ چیزوں سے بچے گا، وہ اپنے دین اور اپنی عزت دونوں کو بچا لے. اور جو آدمی مشتبہات میں پڑ جائے گا، شبہات میں پڑے گا، ان میں مبتلا ہوگا، تو وہ بالآخر حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا. جیسے ایک چرواہا اپنے جانور کو سرکاری محفوظ جو جگہ ہے اس کے قریب قریب چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، اس بات کا پورا خطرہ ہے کہ اس کا جانور سرکاری محفوظ جگہ میں نہ گھس جائے. یہ حدیث محدثین نے اس حدیث کو اسلام کی بنیادی باتوں میں شامل کیا ہے، یہاں تک کہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 5 لاکھ حدیثیں لکھی تھیں اور پھر اپنی ابو داؤد کو انہوں نے 4800 حدیثوں کا مجموعہ بنایا، وہ فرماتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث میں سے 4 حدیثیں بڑی بنیادی حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو حلال اور حرام یہ پوری طرح قرآن حدیث میں واضح ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ مشتبہات ہے. اور مشتبہات سے بچنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو مشتبہات سے بچے گا وہ اپنی 2 چیزیں بچا لے گا، اپنا دین بھی بچا لے گا، اپنی عزت بھی بچا لے گا. اور جو مشتبہات میں پڑ جائے گا وہ بالآخر حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا. اس لیے جن چیزوں میں شبہ لگ جائے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں، چھوڑ دو اسے، پتہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، شبہ لگ گیا چھوڑ دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا ملا، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں اسے کھا لیتا، لیکن آپ نے نہیں کھایا شبے کی وجہ سے. اپنے عمل سے بتایا کہ جہاں شبہ لگ جائے بس پھر اس میں نہیں پڑنا چاہیے، اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے شبے والی چیز میں قدم رکھ دیا اور اسے استعمال کر لیا تو طبیعت میں ایک جرت پیدا ہو جائے گی، ایک بند ٹوٹ جائے گا، ایک رکاوٹ ہٹ جائے گی، پھر دھیرے دھیرے شیطان اور ہمت دلائے گا، بالآخر حرام میں مبتلا ہو جائے گا. بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے یہ کپڑے کے، تو انہوں نے
اپنا سامان کسی تاجر کو دیا جا کے بیچوں. اس تاجر نے جا کر دیکھا کہ مارکیٹ میں اس وقت جو ہے نا معاملہ یہ کہ تھوڑے دنوں بعد اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے، تو اس نے مال کو روک لیا، نہیں بیچا. جب قیمتیں بڑھ گئیں پھر اس نے سارا مال بیچا، خوب فائدہ کمایا. واپس آیا بہت خوش تھا کہ اس دفعہ تو امام صاحب خوش ہو جائیں گے. اور پھر اس نے ساری کارگزاری سنائی، میں نے اس طریقے سے مال روکا اور جب قیمتیں بڑھ گئی پھر میں نے بیچا، مجھے اتنا فائدہ ملا. یہ سنتے امام صاحب سخت ناراض ہو، یہ کیا بے وقوفی والی حرکت کر دی، مسلمانوں کے ساتھ تم نے خیانت کی، مسلمانوں کو قیمتیں بڑھا کر دی، اب یہ مال شبہ والا ہو گیا، یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا. سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بھئی یہ سارا مال جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو، میں نہیں چاہیے اس مال کو، میں نہیں لیتا، مجھے نہیں چاہیے مال. وہ مال اپنے پاس نہیں رکھا، نقصان کر دیا اپنا اتنا بڑا. تو جس چیز میں شبہ لگ جائے اس کو چھوڑ دیں، اس میں دین کی بھی حفاظت، عزت کی بھی حفاظت. پھر علماء نے لکھا ہے مشتبہات کے زمرے میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر وقت کے علماء، ہم عصر علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، دو رائے سامنے آ رہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں جائز، بعض کہتے ہیں ناجائز. ایسے میں جو ناجائز ہے، ہاں جو شبہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو جس کو بعض علماء جائز کہہ رہے ہیں اس کو دوسرے ناجائز بھی تو کہہ رہے ہیں، تو اس میں نہ کرنے میں بہتری ہے، اس سے بچنے میں بہتری ہے. مثال کے طور پر تصویر کا مسئلہ ہے. اب موبائل سے تصویر بنانا، اس کو بعض علماء جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں. تو اب یہاں پر معاملہ شبہ کا پیدا ہو گیا کیونکہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے. اب یہاں پر تصویر بنانے سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ تصویر بنانے سے اور تصویر دیکھنے سے نہیں بچے گا تو بالآخر یہ آہستہ آہستہ حرام میں مبتلا ہو جائے. جب اس کے اندر یہ جرت پیدا ہوگا کہ تصویر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، موبائل کی تصویر ہے، تو یہ موبائل کے اندر داخل ہوگا، پھر دوسری چیزوں میں جائے گا، یہاں تک کہ نامحرم اس کے سامنے آ جائیں گے اور پھر وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ بڑے موبائل کو رکھنا اور اسے استعمال کرنا، فرمایا تقریباً ناممکن ہے گناہ سے بچنا، ناممکن ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے نامحرم کی تصویر آ جائے گی اور اس پر آپ کی بالآخر نگاہ پڑ جائے گی اور آپ حرام میں مبتلا ہو جاؤ. اس لیے ہمیں اگر اپنی دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں جیسے صراحتاً حرام سے ہم بچتے ہیں، ایسی جو مشتبہات ہیں ان سے بھی بچنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے معاملہ کرے. اللہم لک الحمد کما صلی وسلم